مانا جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین مجلس، سامعین محترم، ARYQ TV کا یہ بڑا احسن اقدام ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر قرآن کریم کی وہ آیات طیبات جو اللہ کے نیک بندوں کو ڈسکس کرتی ہیں، اللہ کے ولیوں کی شان کو بیان کرتی ہیں، ان کو درس قرآن کا موضوع بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور یقیناً یہ بہت ہی خوبصورت اقدام ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کا تعارف، سب سے پہلا تعارف خود قرآن کریم ہے، اور خود رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کا تعارف کرایا ہے۔ یہ ان بندوں کی عظمت ہے، یہ ان بندوں کا مقام ہے، بلکہ جو عہدہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا اس عہدے کو بھی الگ الگ کر کے اللہ نے بتا دیا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میں نے کسی کو نبی بنایا ہے، کسی کو صدیق بنایا ہے، کسی کو شہید بنایا ہے، کسی کو صالح بنایا ہے، کسی کو ولی بنایا ہے، کسی کو اپنا دوست بنایا ہے، میں نے خود بنایا ہے، اور جسے میں بناتا ہوں وہ بنتا ہے، اور بننے کے بعد جو اس کا مقام ہوتا ہے، آؤ کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا قرآن پڑھتے جاؤ، نبیوں، صدیقوں اور شہداء و صالحین اور اولیاء کا تعارف ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ بڑا ایک خوبصورت اقدام ہے ARYQ TV کا کہ ہم یہ آیات طیبات بھی پڑھتے چلے جائیں گے، اور ہمیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے بزرگوں کا حقیقی تعارف اور حقیقی مقام بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ بڑی بنیادی آیات ہیں اللہ کے ولیوں کے حوالے سے جو آج ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ سورہ یونس 11ویں پارے میں آیت 62 اور 63 ہے۔ ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کی تشریح و تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار سنو، بے شک اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، نہ ان پہ خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ آیات کا آغاز اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ کیا ہے۔ لفظ الا بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے عربی میں، اور انا کے معنی بھی ہوتے ہیں بے شک، یعنی یہ مضمون بڑا اہم ہے اور یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے جیسے کسی کو ہم کہتے ہیں بھائی ساری باتیں روک دو، سنو، توجہ سے سنو، میں ایک اہم بات کرنے لگا ہوں، تو جب اللہ نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا نہ تو کہا خاموش، سنو سنو، الا خبردار سنو، انا بے شک۔ تو یہ دونوں لفظ جو ہے اللہ کے نیک بندوں کے مقام کی جو تاکید ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی کے معنی دوست کے مشہور و معروف ہیں، اور لغت کے اعتبار سے ولی اور ولایت کے معنی میں دو چیزیں لازم ہیں، ایک ہے نصرت، مدد، اور ایک ہے قرب، یعنی اللہ کی نزدیکی۔ اللہ جن لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، دو کام ان کے ساتھ ضرور کرتا ہے، ان کی مدد ضرور کرتا ہے اور ان کو اپنے قریب ضرور کرتا ہے۔ اللہ کا دوست وہی ہوگا جو اس کے نزدیک ہوگا، اور اللہ کا دوست وہی ہوگا جو اس کی نصرت اور اس کی مدد کا حامل ہو جائے گا۔
اسی لیے قرآن کریم میں کہا کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہی اللہ ہے جو نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو دوستی ہے یہ یک طرفہ نہیں ہوتی، یہ دوستی پھر دو طرفہ ہوتی ہے۔ یہاں اگر کہا نا اولیاء اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں، یعنی یہ اللہ کے ولی ہیں، تو قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ یہ خدا کے ولی بن جاتے ہیں، خدا ان کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ خدا کے دوست بن جاتے ہیں، خدا ان کا دوست بن جاتا ہے۔ اور پھر نزدیکی کا مقام حاصل ہوتا ہے کہ یہ اپنے فرائض کو پورا کرتے ہیں، خدا کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور جب یہ خدا کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، فرض نمازیں، فرض عبادات، فرض اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد یہ خدا کے ایسے مشتاق ہو جاتے ہیں کہ پھر اپنے رب سے کہتے ہیں کہ یا اللہ فرضوں سے میری پیاس نہیں بجھتی۔ پھر انہیں نبی کے رستہ نظر آتا ہے نفل کی ادائیگی کا، دیگر عبادات کا، پھر وہ اضافی ڈیوٹی دیتے ہیں، پھر وہ اللہ کے ساتھ شوق کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں۔ انہیں اللہ کا اتنا یہ نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھ کے اگلی نماز کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی، یہ تو بہت گرا ہوا مقام ہے۔ یہ خدا کے ساتھ دوست ہیں نا، تو حقیقی دوست ہوتے ہیں، پھر یہ جڑ جاتے ہیں۔ پھر ان کے نفل، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں، خاص بندے، یہ نفلوں کے ذریعے یتقرب الی عبدی بالنوافل، یہ نفلوں کے ذریعے میرے قریب آتے ہیں۔ فرض ادا کر لیے، مشتاق ہوئے تو نفل ادا کیے، پیاس نہیں بجھ رہی، اللہ کے قریب جاتے ہوئے انہیں جو ہے وہ بس ایک ہی منزل نظر آتی ہے کہ خدا کا دوست بننا ہے، خدا کے قریب ہونا ہے۔ وہ مقام بھی آ جاتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ پھر میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں۔ اللہ پاک کا یہ جلوہ گری فرمانا کہ ہے وہ بندہ اور ہیں بندوں کے ہاتھ، مگر ان ہاتھوں میں جلوہ گری کس کی ہے؟ رب العالمین کی ہے۔ سماعت بندے کی ہے مگر اس میں جلوہ گری کس کی ہے؟ رب العالمین کی ہے۔ پھر خدا ان کو ہر طریقے سے نوازتا ہے، اور خدا کی نوازشیں پانے کے بعد یہ اس مقام پہ آتے ہیں کہ جس درجے کو قرآن کریم نے اولیاء اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ اس مقام پہ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ آیات طیبات کس وقت نازل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ان آیات کے نزول کا وہ وقت ہے کہ جب صحابہ کرام بڑے مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں جی۔ کفار مکہ بھی ان کو ڈرا رہے ہیں، طاغوتی قوتیں بھی انہیں ڈرا رہی ہیں، شیطان کے جو ہرکارے ہیں وہ بھی ان کو ڈرا رہے ہیں، کیونکہ جو حق کا راستہ چنتا ہے تو باطل کی ساری قوتیں اس کو ڈراتی ہیں۔ تو ان آیتوں کا پہلا مصداق حضور علیہ السلام کے اصحاب ہیں کہ انہیں معاشرے میں ڈرایا جا رہا تھا کہ حضور کا ساتھ نہ دو، حضور کے رستے پر نہ چلو، حضور کے مددگار، حضور کے دین کے مددگار نہ بنو۔ اس مرحلے پر اللہ پاک نے یہ آیات اپنے نبی کے اصحاب کے لیے اتاریں، جو اس کا اولین شان نزول ہے، اور اعلان کیا ہے میرے نبی کے رستے پر چل کر میرے دوست بننے والو سن لو، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس رستے پر چلتے ہوئے نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ یہ تسلی آپ نے رکھنی ہے اپنے دل میں، کسی سے ڈرنا نہیں ہے، کسی چیز کا غم نہیں کرنا ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے آپ کا گھر رہ جائے، اس میں ہو سکتا ہے آپ کا مال رہ جائے، اس میں ہو سکتا ہے آپ کا شہر رہ جائے، اس میں ہو سکتا ہے آپ کے رشتے چھوٹ جائیں، کسی چیز کا غم نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں رہتی ہیں تو رہ جائیں، تمہیں تو خدا کی دوستی کا مقام حاصل ہو گیا۔ تو صحابہ کرام کے سامنے جب یہ آیات طیبات آئیں،
کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے سینوں پر کیا تسلی نازل ہوئی ہوگی، کیا انہیں یہ ایک مقام حاصل ہوا ہوگا کہ اگر ہم نے خدا کی دوستی کا راستہ چنا ہے، مصطفیٰ کی غلامی کا راستہ چنا ہے، تو پھر ہمیں خوف کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر ہمیں چیزوں کے بچھڑنے کا کیا غم ہے، ہمیں تو مصطفیٰ مل گئے، مصطفیٰ کا در مل گیا، ان کی غلامی مل گئی، ان کے صدقے رحمان مل گیا۔ تو ابتدائی اس کا شان نزول وہ صحابہ کرام، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جو ان کے رستے پر والذین اتبعوہم بإحسان، ان کا رستہ معیار بن گیا۔ صدیق نے صداقت کے رستے طے کیے، فاروق نے عدالت کے رستے طے کیے، عثمان نے سخاوت کے رستے طے کیے، علی نے شجاعت کے رستے طے کیے، حسن و حسین نے شہادت کے رستے طے کیے، انہوں نے سب ولایت کے رستے طے کر کے دکھا دیے ہیں۔ قیامت تک جو بھی صدیق بنے گا وہ صدیق اکبر کے اسی فیض سے بنے گا، جو بھی اپنی زندگی کو بیلنس اور عدل میں لے کر آئے گا وہ فاروق اعظم کے رستے سے لے کر آئے گا، جس کا مال بھی قیامت تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا وہ سخاوت عثمانی کے رستے پر چل کے ہوگا۔ تو یہ ولی تھے اللہ کے جنہوں نے ان رستوں کو عملی اعتبار سے طے کر دیا، اور قیامت تک جتنے خدا کے ولی بنتے رہیں گے وہ مصطفیٰ کے قدموں پہ بنتے رہیں گے اور مصطفیٰ کے صحابہ کے قدموں پہ بنتے رہیں گے۔ اچھا، اب فرمایا کہ اللہ کے یہ جو ولی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے انہیں ایسا انعام حاصل ہوتا ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم۔ یہاں یہ وضاحت ذہن میں رہے کہ ایک خوف ایسا ہے جو انہیں دامن گیر ہوتا ہے، اور وہ خوف ایسا ہے جو ہر خوف سے بیگانہ کر دیتا ہے، اور اس خوف کو کہتے ہیں خوف خدا، خوف الہی۔ یہ بنیادی وضاحت ہے اس آیت کریمہ کی کہ یہ خوف ان کے دل میں کس کا ہوتا ہے؟ رب العالمین کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین کی ذات میں جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے۔ تو بندہ جب اس کے قریب جاتا ہے نا تو کبھی مقام ناز پہ جاتا ہے اور کبھی مقام ہیبت پہ جاتا ہے، اس کو مقام خوف بھی حاصل ہوتا ہے اور مقام ناز بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ ولیوں کی دونوں صفتیں ہوتی ہیں، لیکن خوف اس کا لازمی حصہ ہے۔ وہ ایک سجدہ جو 1000 سجدوں سے بیگانہ کرے وہ خدا کا سجدہ ہے۔ جب انسان خوف خدا میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ اعلان کرتا ہے اب میں نے تیرے سارے خوف ختم کر دیے، اور مجھ سے ڈرنے والے میں نے تیرے سارے ڈر ختم کر دیے ہیں، تیرے سارے غم مٹا دیے ہیں، تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ جس کو میں مل گیا اس کو سب مل گیا، اب کس چیز کا خوف اور غم ہے؟ تو دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، وہ ان خوفوں سے نکل آتے ہیں، اور قیامت کے دن تو اللہ نے اعلان کیا ہے ان کے لیے، فرمایا کہ قیامت کا منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی انسان پر طاری ہوگی۔ اور کیا قیامت کا منظر ہے جس کو قرآن ہی میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، اس مرحلے پر اللہ اپنے ولیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء؟ فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، لا يحزنهم الفزع الاکبر، میرے ولیوں کو قیامت کے دن وہ جو فزع اکبر ہے، وہ ایک بڑا میدان محشر ہے جہاں ہر آدمی ایک فزع اور جزع میں ہے، گھبرایا ہوا ہے، اس گھبراہٹ کے سب سے بڑے میدان میں، فزع اکبر میں، اللہ کہتا ہے میرے ولیوں کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ فزع اکبر بھی ان کو غم میں مبتلا نہیں کرے گی۔ یا اللہ پھر ان کے لیے کیا انتظام ہوگا؟ فرمایا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، میرے فرشتے آ کے ان کو تلقین کر رہے ہوں گے۔ قیامت قائم ہوگی، خدا کے ولیوں کے پاس خدا کے فرشتے پہنچ جائیں گے۔ یہ جو اتنا دہشت ناک منظر ہے یہ تمہیں پریشان نہ کرے، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور جملہ دیکھیں ان فرشتوں کا، وہ جو ولیوں سے کہیں گے ہَذَا يَوْمُكُمْ، آج تمہارا دن ہے، آج تمہارا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہیں لوگوں نے ڈرانے کی کوشش کی، کسی بادشاہ نے کہا کہ میرا دن ہے، کسی ظالم نے کہا آج میرا دن ہے،
کسی دہشت پھیلانے والے نے کہا آج میرا دن ہے، اسے پیسنے کی کوشش کی، اس کے حقوق سلب کرنے کی کوشش کی، اس کو لٹانے کی کوشش کی، اس کو مارنے کی کوشش کی، وہ کہتا تھا میرا دن ہے، میرا دن ہے۔ آج خدا کے ولی سے فرشتہ کہہ رہا ہے ھذا یومکم، آج اللہ کے ولی تیرا دن ہے، آج تیرا دن ہے۔ التی کنتم توعدون، جس کا خدا نے تم سے وعدہ کر رکھا تھا کہ تم ایسے آؤ گے کہ تمہاری عزتیں بحال ہوں گی، تمہارا مقام بحال ہوگا، کوئی خوف نہیں ہے کسی چیز کا آج تمہیں۔ یہ کون تسلی دے رہا ہے اللہ کے ولیوں کو؟ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے انہیں تسلی دے رہے ہیں۔ تو دو چیزیں ان کے لیے تسلی بن گئی۔ آپ دیکھیں قرآن کی روح سے جو کہا کہ خوف اور غم نہیں ہوگا، دنیا میں ان کی تسلی کیا ہے؟ رئیس بھائی علامہ صاحب موجود ہیں، خود مدرس قرآن ہیں ماشاءاللہ، ان کے سامنے بولنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ بتاتا ہے کہ اللہ کے ولی بے خوف کیوں ہوتے ہیں۔ قرآن نے بتایا، کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کے دلوں میں اطمینان کیوں آتا ہے؟ کہا یہ دنیا میں خدا کے ذاکر ہوتے ہیں، ان کی مصروفیت و مشغولیت خدا کا ذکر ہوتی ہے۔ جب یہ خدا کے ذاکر بن جاتے ہیں، خدا کہتا ہے اس کی سب سے بڑی جزا میں ان کو یہ دیتا ہوں، تطمئن القلوب، دنیا میں ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو سلام پیش کرتے ہیں خدا کے ولیوں کو جن کا دنیا میں دل مطمئن ہوتا ہے، اور قیامت کے دن خدا کے فرشتے انہیں تسلی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایک خوف خدا کا توشہ یہ لے کے چلتے ہیں تو پھر ہر خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں اور ہر غم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس مرحلے پر بڑی اہم بات ان آیات طیبہ کے ضمن میں ہمیں جو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو مقام ہے نا، ایک جملے میں اللہ نے کہہ دیا نہ خوف نہ غم، یہ کہنے کو ایک جملہ ہے، مگر خدا کے ولی کا یہ سب سے بڑا مقام بھی ہے اور بڑا مشکل مقام بھی ہے۔ یہ کہنا کہ خوف ہی نہیں اور یہ کہنا کہ غم ہی نہیں، آپ دیکھیں نا، یہ خوف اور غم جو ہے یہ دنیا میں مٹ جانا، یہ ہر ایک کی بات نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی بندہ بادشاہ ہے نا، وہ بھی خوف اور غم میں ہے۔ فرعون کا ذکر قرآن کریم نے کیا کہ فرعون کے پاس لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں، اس کو بادشاہت بھی حاصل ہے۔ کسی نے اس کو کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ ایک خواب نے فرعون کو اتنا ڈرایا، اس نے بچوں کا قتل شروع کر دیا۔ تو فرعون کی فرعونیت ایک طرف، لیکن اس کا بچپنا آپ دیکھیں، اس کی کم ظرفی آپ دیکھیں، اس کے دل کی بزدلی دیکھیں آپ، کہ اس کو ایک خواب کسی نے سنایا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے مگر اتنا ڈرپوک ہے اور اتنا خوف والا ہے کہ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ ہم جس کو حکومت کہتے ہیں وہ بھی خوف بیچتے ہیں نا، وہ عوام کو کہتے ہیں بھئی یہ ہو جائے گا، اب ٹیکس بھی دے دو، یہ ہو جائے گا، یہ بھی کر دو، یہ ہو جائے گا، تو عوام خوف کے مارے پھر دیتی ہے ہاں بالکل بالکل بالکل۔ تو میں ان عہدوں کا ذکر کر رہا ہوں جو دنیا میں بادشاہ کہلاتے ہیں، مگر وہ خوف بیچتے ہیں، خوف خریدتے ہیں اور خوف کا کاروبار کرتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے یار میرے بچوں کا مستقبل کا کیا ہوگا، تو میں سود کھا لیتا ہوں، میں ملاوٹ کر لیتا ہوں، میں دھوکہ دے دیتا ہوں، میں فراڈ کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ پیچھے خوف ہے۔ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ یعنی آپ رئیس بھائی یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا جملہ اور کتنا بڑا مقام ہے کہ اگر آپ دنیا کی ساری برائیوں کی جڑ دیکھنے جائیں گے نا تو اس کے پیچھے آپ کو خوف ہی نظر آئے گا۔ ہر آدمی کسی نہ کسی خوف کی وجہ سے کوئی نہ کوئی فساد کر رہا ہے۔ یار ہو سکتا ہے میرا دشمن یہ مجھے کر دے، میں پہلے ہی اس کو مار دیتا ہوں۔ یعنی ہو کچھ نہ ہو، صرف ایک واہمہ ہے، صرف ایک دل کے اندر خیال آیا ہے کہ کہیں میرا مد مقابل یہ نہ کر دے، میں یہ کر دیتا ہوں، اور پھر اس میں ظلم، تعدی، سب کچھ اس میں ہوگا۔ تو یہ جو دنیا کی طلب کے اندر ایک خوف بندے کو لے کے مارتا ہے نا کہ وہ ہر کام کرتا چلا جاتا ہے، خدا نے اپنے ولیوں کے بارے میں اعلان کیا ہے
یہ بادشاہوں کو نہیں ملتا، یہ اہل حکومت کو نہیں ملتا، یہ میرے ولیوں کو ملتا ہے، میں سارے خوف سے آزاد کر دیتا ہوں۔ ان کو ڈرانے والے آ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ڈرائیں بھی نا کہ یہ کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، حضور آرام کر رہے تھے، تلوار لے کے کھڑا ہوا، کہا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور نے مسکرا کے کہا میرا اللہ بچائے گا بھائی، میرا اللہ بچائے۔ ایسے جب اس نے حضور کا جلال دیکھا نا، اتنا اعتماد دیکھا، تو تلوار گر گئی ہاتھ سے۔ اب حضور نے تلوار اٹھا لی، کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا بھائی؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ جس رب نے مجھے پیدا کیا، کیا اس نے میرے بچوں کو نہیں پیدا کیا؟ جس نے میرا مستقبل بنایا، کیا وہ میرے بچوں کا مستقبل نہیں بنائے گا؟ تو میں کیوں کرپشن کروں، میں کیوں رشوت لوں، میں کیوں ملاوٹ کروں، میں کیوں لوگوں کو دھوکہ دوں؟ میرے اندر تو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں خدا کا دوست ہوں، مجھے خدا پر بھروسہ ہے۔ جب میں اس پہ بھروسہ کر لیتا ہوں، جب میں اس پہ اعتماد کر لیتا ہوں، تو پھر وہ میرے سارے خوف اور غم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا مقام ہے ایک بندے کے لیے، کہ خدا کے ڈر کے بعد اس کو دنیا ڈرانا چھوڑ دے، اس کو یہ وسوسے ڈرانا چھوڑ دیں، شیطان ڈرانا چھوڑ دے، اور اس کا دل اتنا مطمئن ہو اللہ کی ذات پر، اور اتنا ثابت قدم ہو کہ بس وہ پھر محسوس کرے کہ میں اپنے رب کے قرب میں ہوں، یہاں مجھے کوئی بھی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا ڈرایا گیا، آپ دیکھیں کتنا ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی۔ کہاں آپ کا 6 مہینے کا بچہ مار دیں گے، مار دیا۔ 18 سال کا بچہ مار دیں گے، مار دیا۔ بھتیجے بھانجے سب کچھ کیا، سب کچھ کیا، لیکن امام حسین کو کوئی خوف نہیں دلا سکا۔ اور ان کے ساتھ بیٹھنے والے یہ جملہ انہوں نے نقل کیا، کہا جیسے جیسے شہادت امام کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، ویسے ویسے ان کا اطمینان بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ خاص جملہ ہے۔ کربلا کے میدان سے اگر کسی نے کوئی خبر سننی ہے تو وہ یہ ہے کہ حسین کا دل مطمئن تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اطمینان بڑھ رہا تھا۔ اگر کسی کو الا ان اولیاء اللہ کی تفسیر پڑھنی ہے تو وہ پھر کربلا کا میدان پڑھے۔ وہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی تفسیر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ نواسہ رسول کو دیکھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی چیز نے پھر نہیں ڈرایا۔ انہوں نے کہا ہم مصطفیٰ والے ہیں اور مصطفیٰ کے رب والے ہیں۔ تو ہمیں معاشرے میں اس کی تفسیر آج بننا ہوگا۔ یہ نہیں کہ سر میں نے تو یہ کام اس لیے کر لیا، سر میں نے یہ کام، تو کیا امام حسین ہمارے سامنے عملی تصویر نہیں بن گئے؟ کیا بدر میں 313 جو کھڑے ہوئے، کیا وہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی تفسیر نہیں بنے؟ جب مدینے میں 10,000 کے لشکر نے حملہ کیا اور صحابہ خندق کھود رہے تھے، اور سورہ احزاب میں بتایا گیا کہ منافق چھوڑ کے بھاگ گئے اس وقت، اور ایمان والے کہہ رہے تھے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر۔ قرآن کہتا ہے احزاب کے موقع پر بعض وہ تھے جنہوں نے بدر میں پیچھے جانیں دے دی تھی، اور کچھ جان دینے کے لیے منتظر بیٹھے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے منتظر تھے وہ شہادت کے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور کسی حملے نے ان کو تبدیل نہیں کیا، کسی سچویشن نے ان کو تبدیل نہیں کیا۔ انہوں نے غلامی مصطفیٰ پہ وہ اطمینان حاصل کیا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ حکم تو کریں۔ تو اس لیے آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ایمان بیچ دیا جاتا ہے، پھر بہانے بنائے جاتے ہیں۔ خدا ایمان سب سے بڑی دولت ہے ہماری، یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرنا، اس کے معاملے میں کسی کا غم نہیں لینا، اور اس مقام تک پہنچنے کی ہر بندے نے کوشش کرنی ہے۔ یہ مقام دیتا اللہ ہی ہے، جیسے نبوت وہ جسے چاہے عطا کر دے، پھر اس نے اس کا دروازہ بند کر دیا۔ ولایت وہ جسے دینا چاہے اپنا ولی بنائے، یہ بھی وہبی ہے، مگر بندے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تیرے قریب آؤں، تو میرے قریب آ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں، تو بالشت بھر میرے پاس آ میں ایک ذرا تیرے پاس آ۔ تو یہ تو چل کر آ میں بھاگ کر آؤں، یہ کیا ہے؟ یہ بندے کو خدا اپنا ولی بنانا چاہتا ہے۔
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جب میں کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں اس کے سارے اندھیروں کو ایک روشنی سے تبدیل کر دیتا ہوں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس کا دل میں دین سے کھول دیتا ہوں، شرح کر دیتا ہوں، تو پھر وہ رب کی طرف سے ایک نور پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ نور، وہ مقام جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ایک بندے نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیوں کیا، کیسے کیا؟ تو ایک جملے میں خدا نے جواب دے دیا کہ معین الدین چشتی اجمیری اور ان جیسے لوگوں کے سینے میں ایمان کا چراغ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جو ان کے حلقے میں آتا ہے ان کے چراغ جل جاتے ہیں۔ یہ ہے ولی کی شان، اس لیے وہ اس مقام پہ پہنچے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون تھے۔ انہوں نے کسی اور چیز کو اپنا مطمع نظر نہیں بنایا کہ یار تھوڑی مال کی حوث کر لیں۔ جب آپ مال کی حوث کرتے ہیں تو مال آپ کو ڈراتا ہے، جب آپ عہدے کی حوث کرتے ہیں عہدہ آپ کو ڈراتا ہے۔ انہوں نے نہ مال کی فکر کی، نہ عہدوں کی فکر کی، نہ انہوں نے دنیا کی فکر کی کہ کتنی پراپرٹی بنے گی، کتنا مال بنے گا، کیا ہوگا۔ یہ ان کی ٹینشن ہی نہیں تھی۔ ان کی ٹینشن کیا تھی؟ میرے رسول آئے تھے ایک چراغ روشن کرنے اور مجھے حکم دیا ہے جا کے ہندوستان میں روشن کرو۔ وہ چراغ کیسے روشن ہوگا، ان کی بس یہ سوچ تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس ولایت کا نور جو اس ہندوستان میں روشن ہوا ہے، تو پھر آج ہم یہ فخر کرتے ہیں اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ایسے بزرگان دین کا کہ ہمارے آباء و اجداد نہ جانے کس دین پہ چلے جاتے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے انہیں چراغ اسلام دے کے وہ سینہ در سینہ ہمارے اندر منتقل کر دیا۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں خدا کے ان ولیوں کو، ہم داتا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم خواجہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو یہ مقام دیا تھا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا، تو انہوں نے پھر چراغ روشن کر کے دکھائے اور ہم پر احسانات کیے۔ نہ جانے ہم پھر کہاں ہوتے اور کس طرف جاتے اور کس طرف نکل جاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مزارات پر آپ جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ ارے بھائی وہاں جاؤ، ایصال ثواب کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ یہ ہمارے محسنین ہیں کہ جنہوں نے ہمیں نہیں بھلایا، جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد پہ کام کیا، ان تک یہ چراغ پہنچایا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود خدا کے دوست تھے اور وہ خدا کی دوستیاں تقسیم کر رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، قرآن کی سادگی کے قریب جائے، قربان جائے۔ قرآن کی سادگی کیسی سادگی ہے؟ اتنا بڑا مقام ڈسکس کرنے کے بعد 2 جملوں میں اس کو جو ہے نا خلاصہ کر دیا کہ ولی ہوتے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہوتے ہیں اور اس کے تقاضوں پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، توحید کے ماننے والے ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ بڑا خلاصہ ہے، بڑی مختصر سی بات ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ ہر انگلی پہ 4 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوں، اتنی لمبی تسبیح پکڑی ہوئی ہو، اتنے جبے پہنے ہوئے ہوں اور ہٹو بچوں کی ایک فضا ان کے ارد گرد مچی ہوئی ہو، ملک کے ہر شہر میں ان کا ایک بنگلہ ہو، ایک لمبا پروٹوکول ہو۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ولایت کی شرط نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز ولایت کی پہچان نہیں ہے۔ اس میں ولایت کی اگر کوئی پہچان ہے، اللہ نے کہا اگر کسی کو ولی دیکھنا ہے تو 2 چیزیں دیکھنا، ایمان والا ہو، اس کے عقیدے ٹھیک ہوں، تقوی والا ہو، اس کے عمل ٹھیک ہوں۔ آمنو دماغ ٹھیک ہو، یعنی یہاں جو عقیدہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ ٹھیک ہو، اور یتقون عمل ٹھیک ہو، نمازیں اپنے گھر میں پڑھتا ہو، مسجد میں پڑھتا ہو۔ یہ نہیں کہ میں اس شہر میں جا کے پڑھتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں اور میں اتنی فضاؤں میں اڑتا ہوں اور میں یہ کر دیتا ہوں اور میں مار دیتا ہوں اور میں زندہ کر دیتا ہوں اور میں تہس نہس کر دیتا ہوں اور میرا یہ فیض ہے۔ نہ، آپ خود عمل کیا کرتے ہیں؟ آمنو وکانو یتقون، اور پورا قرآن تقوی کی وضاحت ہے۔ پھر آپ جس مقام سے اس کو پڑھیں کہ تقوی ہے کیا۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت بڑی جامع ہے، اس عنوان سے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ وہ کفار مکہ یہودی عیسائی بھی رسمیں بناتے تھے کہ مشرق پکڑ لو، مغرب پکڑ لو، دروازے کے اوپر سے آؤ، پیچھے سے آؤ۔ اللہ نے کہا یہ رسمیں نیکی نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب
ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، ان ساری چیزوں پہ ایمان لانا ہے۔ وآت المال علی حبہ، ہوئے ہوئے، ابھی دیکھیں ایمانیات کی بات ہوئی ہے، ایمان اور عقائد کے بیان کے بعد ابھی نماز کی بات نہیں ہوئی رئیس بھائی، عمل کی بات نہیں ہوئی۔ اللہ کے ولیوں کے معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ نماز پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ان کے اخلاق اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ لوگ کشاں کشاں ان کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ کچھ تو ہے اس کی گدڑی میں، کچھ تو ہے اس کی مسکراہٹ میں، کچھ تو ہے اس کے لب و لہجے میں۔ مجھے سلام تو سبھی کرتے ہیں لیکن اس نے جو سلام کیا میرا دل لے گیا، ان کی شخصیت کی مٹھاس۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، ان سارے عہدوں، یہ جو کیٹیگریز ہیں معاشرے کی جن میں ضرورت مند لوگ ہیں، ان کو مال دینے والے، ان پر خرچ کرنے والے ہیں جی۔ اب یہ ہو گیا دو چیزیں، ایمانیات اور لوگوں سے تعلق۔ پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنے والے۔ پھر الگ سے فرمایا وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے والے۔ یہ آیت ذکر کر کے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ صرف زکوٰۃ پہ بس نہ کرو کہ میں نے تو زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ دینے سے پہلے ہی خدا نے کتنے درجے بیان کر دیے، پھر زکوٰۃ کو الگ سے بیان کیا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، پھر بات ختم نہیں ہوئی، تقوی کی وضاحت ابھی پوری نہیں ہوئی۔ فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب کوئی وعدہ کریں تو اس کو نبھائیں۔ یہ نہ کہیں کہ کوئی قرآن کی لکیر تھوڑی تھی، قرآن کی آیت تھوڑی تھی، میں کہہ دیتا ہوں پھر بدل جاتا ہوں، میں یوں جاتا ہوں پھر یوں آ جاتا ہوں، میں نے کہہ دیا تھا اتنے وعدے کر لیے تھے تو کیا ہوا، میری زبان ہے، قرآن تھوڑی ہے۔ اور قرآن رب کا یہ کہتا ہے کہ ان کی زبان رب کے قرآن کا فیضان بن جاتی ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، ان کی اہمیت ہوتی ہے، ان کی زبان کی اہمیت ہوتی ہے۔ اِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تنگدستی میں خوشحالی میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ جب اللہ نے کہہ دیا نا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اب اللہ اعلان کرتا ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہی لوگ ہیں جو صادق ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ تو یہ دو جملے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، مگر یہ پورے قرآن کریم کی وضاحت ہے کہ ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کا ایمان بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے اور ان کا تقوی بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ایک دن کی نیکی نہیں کرتے ہیں، یہ نیکی پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ اگر یہ نفل بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو تا حیات پڑھتے ہیں، اگر یہ تلاوت کرتے ہیں تو تا حیات کرتے ہیں، اگر ان کے حسن اخلاق ہیں تو امیر اور غریب کو دیکھ کر بدلتے نہیں، یہ ہر ایک کے ساتھ خوش دلی سے پیش آنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کے معاملات میں ڈنڈی نہیں مارتے، یہ لوگوں کے حقوق پورے کرتے ہیں۔ آج پورے معاشرے میں حقوق لینے والوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے اور جو حقوق دینے کی ونڈو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ وراثت میں مال آیا تو مجھے چاہیے، میرا اتنا بنتا ہے، یہ تو آیا مرحلہ لینے کا، اور جب دینے کی بات آئی تو بہنوں سے کہتے ہیں کہ آپ معاف کر دو نا، بہنوں سے معاف کرا، بس دو بھی نا، اب جب تم لے رہے ہو خدا کے بندو، بھائی سے نہیں معاف کرا رہے، بہن سے کیوں معاف؟ اس نے خود کہا ہے میں معاف کیوں کہا بھائی، اس نے خدا کا حق ہے، اس کو دو اللہ کی بندی کو۔ تو جب دینے کی باری آتی ہے تو عذر تلاش کرتے ہیں، اور جب لینے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم نے ہمیں یہ ولی کی جو تعریف ہے بڑی جامعیت کے ساتھ سمجھائی ہے، زندگی کے تمام شعبے اس میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہی بزرگان دین کی زندگی ہے۔ لوگ ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ گوشہ نشین تھے، ارے ان سے زیادہ تو مجلس والا کوئی تھا ہی نہیں۔ گوشہ نشینی ان کی اپنی پاور کے لیے ہوتی ہے، مگر وہ خدا کی مخلوق سے جڑے ہوتے ہیں، ان کے دربار پہ اللہ اور اس کے رسول کا لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، وہ غریبوں کو کھلانے والے ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے دربار کے باہر، مدرسے کے باہر ایک بندہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا تھا، ہے کوئی راستہ بھٹک گیا ہو، ہے کوئی مسافر،
تو وہ آئے عبد القادر کے مدرسے میں ہر چیز کا انتظام ہے، بلکہ ان کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ غوث پاک آگ جلا کے اس میں خوشبو ڈال دیا کرتے تھے، کوئی نابینا بھٹک گیا ہو تو خوشبو سونگ کے پہنچ جائے، خوشبو سونگ کے پہنچ جائے۔ یعنی اتنا مخلوق خدا پہ رحم، اتنا مخلوق خدا سے تعلق، اور یہ ساری چیزیں تقوی سے باہر نہیں ہیں، یہ سب چیزیں تقوی میں ہیں، ان کے بغیر تقوی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بد اخلاق متقی نہیں ہے، لوگوں کا مال کھانے والا متقی نہیں ہے، لوگوں پر ظلم کرنے والا متقی نہیں ہے، پھر بھلے وہ جتنے چلے کرتا ہو، بھلے وہ جتنی عبادتیں کرتا ہو، بھلے وہ جتنے نفل پڑھتا ہو۔ یہ جامعیت جب پیدا ہوگی کہ ایک طرف بندہ خدا کا ہو گیا اور ایک طرف بندہ مخلوق کا ہو گیا، تو سمجھے وہ جامع ہو گیا۔ حضور غار حرا میں جاتے تھے، کیوں؟ مجھے رب کی تلاش ہے۔ اب رب قرآن دے کے کہتا ہے جاؤ نا، مخلوق کو آپ کی تلاش ہے، تو پھر غار حرا سے نکل کے مخلوق میں آتے ہیں اور پھر مخلوق کو فیض ادا کرتے ہیں۔ اور حضور نے جتنا مخلوق کو نوازا ہے، وہ ولیوں کے سردار، وہ صدیقوں کے سردار، حتیٰ کہ وہ نبیوں کے سردار، انہوں نے جس طرح لوگوں کو نوازا ہے، اغناہم اللہ ورسولہ من فضل انما انا قاسم واللہ یوتی۔ اگر کسی کو ولایت چاہیے تو آئے مصطفیٰ کے قدموں پہ اور تقسیم کرنا شروع کرے، یہی ولایت کا رستہ ہے، یہی اخلاق ولایت کے اور دوستی کے راستے ہیں جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اللہ کی دوستی کا جو حقیقی مقام ہے کہ جس میں بندہ گناہ پر قائم نہیں رہتا، نیکی پر قائم رہتا ہے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اخلاق اور ہمارے شمائل اور ہماری وہ تمام چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے تحت پابند کر دی گئی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پابندی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کسی کو اگر کوئی سوال کرنا ہو اس حوالے سے تو۔ ایک سوال ہے کہ آج کے دور میں ولیوں کی کیا پہچان ہے؟ قرآن کریم نے جو ولیوں کی پہچان بیان کی ہے، وہ جو ہم نے ابھی سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں ہم نے پڑھی بھی، تو یہی وہ پہچان ہے جو امدی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ ہمیشہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام تک اور حضور علیہ السلام سے لے کے قیامت تک رب کا کلام، رب کا قرآن، رب کا نظام اور رب کا اصول وہ بدلتا نہیں ہے۔ تو جب اس نے، بلکہ جو آپ نے سوال کیا، جو بلکہ جواب میں نے بات کہی، یہ اگر آیت نمبر 64 آپ دیکھیں گے نا، تو اس میں اللہ نے کہا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا و آخرت میں بشارت ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ نے کہا بھی یہی ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، میری باتیں بدلیں گی نہیں، ولی یہی رہے گا جو میں نے بتا دیا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی حسن عمل، نیک عمل، تقوی و طہارت اور عقائد کی مضبوطی، یہی کرائیٹیریا ہے۔ یہ ہر ایمان والے کے لیے ہے، ہر نیک بندے کے لیے ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کر دیا کہ لوگوں نے جو ہے نا، مثال کے طور پہ میں ایک محلے میں رہتا ہوں، وہاں پہ ایک بندہ ولی مشہور ہے۔ اب اس کے ولی کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس لوگ بہت آتے ہیں، ہاتھ بہت چومتے ہیں، ہٹو بچو بہت ہے، پاور بہت ہے، تعلقات بہت ہیں، محلے کو جو ہے نا وہ زیر و زبر کر کے بھی رکھ سکتا ہے اور سارا کچھ ہے۔ اب وہ پورا محلہ جو اس کو دیکھ رہا ہے نا، ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ولی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ سارے لوگ اس کو ولی کہہ رہے ہیں، تو شاید اس کے لیے کوئی دنیاوی پاور کی ضرورت ہے یا ان تعلقات کی ضرورت ہے یا اچھا، قرآن نے بیان کر دیا، کہا کوئی کیسا بھی ہو، یہ ہمارا معیار لے جا کے رکھ دو اس کے اوپر۔ باقی ساری چیزیں جیسے ایک گھر ہے تو اس کے اوپر رنگ ہوگا نا، زیب و زینت ہوگی نا، اگر گھر ہی نہیں ہے تو زیب و زینت کس پہ ہوگی؟ تو اس کے بنیادی کرائیٹیریا ہے ہی نہیں۔ اب وہ اوپر سے جو اس کے چیزیں ہیں وہ ساری بیکار ہو جائیں گی۔ ہاں ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، اب لوگ اس کے آ کے محبت کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، اب یہ اس کی زیب و زینت بن جائے گی، ہے نا، اللہ نے اس کی محبت دلوں میں ڈال دی ہے۔ لیکن اول ایمان ہے، اول تقوی ہے، پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں۔ میرے رب کا قرآن بلند سے بلند تر رہے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم الذین آمنوا وکانوا یتقون۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء